السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ وَمَنْ هُمْ؟ وقال في حديث آخر من تشبه بقوم فهو منهم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معزز ماؤں اور بہنوں، آج مئی کے مہینے کا دوسرا اتوار ہے۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ مئی 5واں مہینہ ہے اور اس کا یہ دوسرا اتوار 2020۔ ہمارے اخبارات نے یہ لکھا ہے کہ آج پاکستان میں بھی پوری دنیا کی طرح اس دن کو ماؤں کے عالمی دن کے طور پر منایا گیا ہے، یعنی انٹرنیشنل مدر ڈے یا انٹرنیشنل مدرز ڈے کے طور پر اس دن کو منایا گیا ہے۔ اور لکھتے ہیں اخبارات کے اس دن میں بچے اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، انہیں پھول پیش کرتے ہیں، انہیں تحفے تحائف دیتے ہیں، انہیں یہ کارڈز وغیرہ جو دیے جاتے ہیں یہ دیتے ہیں، اور اس عمل کو یعنی یہ باور کرایا گیا ہے کہ یہ بڑا اچھا عمل کیا گیا ہے، ماؤں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور اس دن کو عالمی سطح پر اور پاکستان میں بھی ماؤں کے عالمی دن کے طور پر منایا گیا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جو کتاب اللہ کے وارث ہیں، ہم مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے وارث ہیں، ہم مسلمان جو سب سے اچھا دین رکھتے ہیں، ہم مسلمان جو سب سے اعلیٰ دین رکھتے ہیں، ہم مسلمان جو سب سے اعلیٰ تہذیب اور اعلیٰ تمدن رکھتے ہیں، سب سے اعلیٰ کلچر رکھتے ہیں، وہ آج اپنے کلچر کو متعارف کرانے میں، اپنی تہذیب کو متعارف کرانے میں، اپنے تمدن کو بیان کرنے میں غیروں کے محتاج ہیں، اسلام دشمنوں کے محتاج ہیں، اسلام دشمنوں کی تعلیمات کے اوپر چلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی تعلیمات کے اوپر، ان کے طریقوں کے اوپر چلنا شروع کر دو گے۔ کیسے چلو گے؟ فرمایا شبرن بشبرن، بالشت در بالشت، و ذراعن بذراعن، اور ہاتھ در ہاتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا بھی فرق باقی نہیں رکھو گے، اتنا بھی فرق باقی نہیں رکھو گے، تم ان لوگوں کی تعلیمات اور ان کی تہذیب، ان کے طریقوں کے اوپر چلو گے۔ صحابہ اکرام نے تعجب سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مراد کہیں یہود و نصارہ تو نہیں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قوم جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والی ہے، یہ قوم جس کے پاس اللہ کی کتاب پوری آب و تاب کے ساتھ
اور کسی زبر زیر کے فرق کے بغیر اللہ کی کتاب موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، سب سے اعلیٰ دین اور سب سے اعلیٰ تمدن اور اخلاق موجود ہے، وہ ان کے پیچھے چل رہی ہے بالشت در بالشت اور ہاتھ در ہاتھ، اور ہمارے یہ نام نہاد دانشور جو اخبارات میں لکھتے ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، بہت اچھا ہو رہا ہے کہ جی اس دن میں بچے ماؤں کے ساتھ جا کر محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان بدبختوں کو یہ علم نہیں ہے کہ اسلام تو وہ دین ہے، اسلام ایسا پیارا دین ہے جس میں ہر وقت ماں کے ساتھ ادب و احترام کا رشتہ موجود رہتا ہے، جس میں ہر وقت سارا سال اور سال کا ہر دن اور دن کی ہر گھڑی ماں کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے، باپ کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے، ان کا ادب و احترام ہوتا ہے، بڑا بھائی ہو، چچا ہو، تایا ہو، دادا ہو، باپ ہو، ماں ہو، سب کے ساتھ محبت اور ادب و احترام کا رشتہ 24 آور پورا سال پوری زندگی قائم رہتا ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ عالمی دن منا رہے ہیں، کبھی ماؤں کا عالمی دن، کبھی باپوں کا عالمی دن، کبھی آبادی کا عالمی دن، کبھی کوئی عالمی دن، پھر شیطانی جو ان کے فلسفے ہیں ان کے پیچھے بھی یہ فلاں دن ہے، یہ ویلنٹائن ڈے ہے، محبت کا عالمی دن ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کلچر ادھر سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ کیا اسلام کا اپنا کوئی کلچر نہیں ہے؟ اسلام کا اپنا کوئی تمدن نہیں ہے؟ اسلام کی اپنی کوئی تہذیب نہیں ہے؟ اسلام کا تمدن، اسلام کا کلچر، اسلام کی تہذیب سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم مسلمان ماؤں کے ساتھ، باپ کے ساتھ ایک دن محبت کا اظہار نہیں کرتے سال بھر میں سے، بلکہ ہم سارا سال ماؤں کا، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے جو بزرگ رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ پورا سال محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر اس دن کی حقیقت پر غور کیا جائے، آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو بڑا دردناک کہانی ملے گی۔ یہ جو وہ ملک ہیں جن میں ماں باپ کی کوئی تمیز نہیں رہی، جن میں خاندان کی کوئی تمیز باقی نہیں رہی، خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی وہاں کے کلچر اور تہذیب نے، انہوں نے جب دیکھا کہ بچے اپنی ماؤں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، ان کا کوئی خیال نہیں کرتے، ان کی کسی بات پہ کوئی توجہ نہیں دیتے اور ان کا کسی بھی لحاظ سے خیال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان بچوں کو ماؤں کے ساتھ ایک رشتہ یاد کروانے کے لیے ایک دن رکھا جس میں وہ اپنی ماؤں کے پاس آئیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ یہ مختلف ملکوں میں مختلف تاریخوں میں ہوتا رہا، کوئی 21 مارچ کو کرتا تھا، کوئی 2 فروری کو کرتا تھا، ارجنٹائن میں 3 اکتوبر کو ہوتا تھا، کسی میں کبھی ہوتا تھا، لیکن ایک تو یہ مقامی سطح پر تھا یا زیادہ سے زیادہ ملکی سطح پر تھا، اور یا پھر یہ مقامی یعنی کسی ایک علاقے میں یا کسی شہر میں، اس طرح یہ چلتا رہا، حتیٰ کہ 1908 کے اندر پہلی دفعہ اسے ایک انٹرنیشنل فیسٹیول یا انٹرنیشنل فورم پہ لانے کی کوشش کی گئی، اور اس کو لانے والی ایک امریکی لڑکی ہے، عورت ہے، اور جس کا نام انجا ریفس یا انجا ریفس اس طرح کا نام تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ وہ لڑکی ہے یا عورت ہے جس نے 1908 میں اس کو پہلی دفعہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر لانے کی کوشش کی۔
اور 1912 میں اس نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام رکھا انٹرنیشنل مدر سوسائٹی، جس کے ذریعے اس نے اپنی آواز کو دنیا میں پہنچانے کی کوشش کی، اور اس میں وہ یہی پیٹتی رہی کہ ہمارے بچے وہ ماؤں کو بھول چکے ہیں، ہمارے بچے ماؤں کا خیال نہیں رکھتے، لہٰذا انہیں ماؤں کے ساتھ دوبارہ تعلق جوڑنے کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یقین کریں میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب وہ لوگ ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں جس سے اب ان کا نکلنا مشکل نظر آ رہا ہے، تو وہ ایسے دن منا کر اپنی ان اقدار کی بقا کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اپنے اس پہلے والے کلچر کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، کیونکہ جب عورت کو گھر سے نکالا، ایک مضبوط فیملی سسٹم جو تھا اس کو ختم کر دیا، جو الحمدللہ اسلام میں موجود ہے، ایک ویری سٹرونگ فیملی سسٹم اسلام کے اندر موجود ہے، اس کو ختم کر دیا، تو آج ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آ رہا۔ آج حرامی بچوں کی وہاں کثرت ہے۔ جو بچہ حرامی ہوگا باپ کا کہاں خیال رکھے گا، ماں کا خیال کہاں رکھے گا؟ وہاں بچہ جوان ہوتا ہے، بچی جوان ہوتی ہے، اس کو ماں باپ کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ وہاں کی یونیورسٹیز میں جا کر حلال اور حرام بچوں کی آپ پرسنٹیج نکالیں۔ آج سے کئی سال پہلے ایک رپورٹ دی گئی تھی کہ امریکہ کی بعض یونیورسٹیوں میں 40% سے زیادہ بچے حرام کے پڑھ رہے ہیں، تو وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں بیچارے، اور یہ ہمارے نام نہاد دانشور مسلمان وہ ان کے پیچھے اڑ رہے ہیں، جیسے وہ بے وقوفوں کی طرح ہاتھ مار رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آ رہا، اسی طرح کی بے وقوفی یہ کر رہے ہیں، نہ ان کے پلے کچھ پڑے گا اور نہ ان کے پلے کچھ پڑے گا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ یہ ان کے ہاں اپنے ان آقاؤں کے ہاں شاباش ضرور لے لیں گے کہ تم ہمارے کلچر کو پھیلا رہے ہو۔ اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ دن مختلف ملکوں میں منایا جاتا رہا، 1870 سے شروع ہوا، پھر آہستہ 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 مختلف ملکوں میں منایا جاتا رہا، حتیٰ کہ 1908 میں اس لڑکی کی وساطت سے یہ انٹرنیشنل فورم پہ آیا۔ 1912 میں اس نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام انٹرنیشنل مدر سوسائٹی یا اس طرح کا نام ملتا جلتا نام رکھا، اور 1914 کے اندر اس کو باقاعدہ طور پر یعنی سرکاری سطح پر منظور کیا گیا۔ آج مسلمان اٹھتا ہے ہم نے ماؤں کا عالمی دن منایا ہے، اللہ اکبر، یعنی ایک دن جا کے ماں کو کیا کہیں گے، آئی لو یو مما، آئی وش یو مما، اس کے بعد پھر کچھ نہیں، اللہ اکبر۔ میں نے پاکستان میں جب تھا تو ایک مضمون لکھا تھا ضعیف العمر افراد کے مسائل اور ان کا حل، یہ بعض اخبارات میں بھی چھپا تھا، بہت دیر ہو چکی ہے۔ تب میں نے کچھ بزرگوں سے ملاقاتیں کی تھی، کچھ وہ بھی جو اولڈ ہاؤس میں رکھے گئے ہیں، جب ان سے بات کرتے تھے، بچے موجود ہیں، جوان ہیں، کوئی آفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کسی عہدے پر، کوئی کسی عہدے پر، جب ان سے بات کرتے تھے کہ آپ کے بچے اتنے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں، تو وہ بات بعد میں کرتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو پہلے جاری ہو جاتے تھے۔ سال کے بعد یہ بدبخت جاتا ہے، ہاتھ میں پھول پکڑے ہوئے ہیں، یہ کس کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ ہاتھ میں پھول پکڑے ہیں، جا کے رکھتا ہے، آئی وش یو مما، آئی وش یو مدر، آئی لو یو مائی مدر، آئی لو یو مائی بردر، آئی لو یو مائی فادر، اللہ اکبر۔ وہ تو تباہ ہوئے ہیں، وہ ہمیں بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ایسے بدبخت نام نہاد دانشوروں سے جو اسلام کی تعلیمات کو سمجھتے نہیں ہیں اور ان کو پھیلانے کی بجائے وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ اور افسوس ہے ہمارے میڈیا پر بھی کہ وہ بجائے حقیقت کو سامنے لانے کے اور اسلام کی تعلیمات کو سامنے لانے کے وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسلام کے اندر تو ماں کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اسلام کے اندر تو باپ کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ ماں باپ، حقیقی ماں باپ تو دور کی بات ہے، اسلام نے چچا کو بھی باپ کے قائم مقام کہا ہے، اسلام نے خالہ کو ماں کے قائم مقام کہا ہے، اسلام نے بڑے بھائی کو باپ کے قائم مقام کہا ہے۔ اور ماں باپ زندہ ہوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت دفعہ یہ حدیث بیان کی جا چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیج پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا تھا آمین 3 دفعہ فرمایا تھا، اور جب بعد میں صحابہ اکرام نے عرض کیا، پوچھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک آ جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کو راضی کر کے جنت میں نہ جا سکے، عبادہ اللہ من رحمتہ، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، یعنی جہنم میں اللہ تعالیٰ پھینک دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا۔ یہ بات دعا جبرائیل علیہ السلام لیتی تھی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی کہ جس کی زندگی میں دونوں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا وارث نہ بن سکے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ایسے تو نہیں فرمایا نا، ماں باپ کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ جیسے ماں باپ نے میرے اوپر بچپن میں شفقت کی ہے، بچپن میں میرے اوپر مہربانی کی ہے، بچپن میں میرا خیال رکھا ہے، بچپن میں میرے ساتھ الفت کا معاملہ کیا ہے، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ کے ساتھ اب تو بھی ایسا ہی معاملہ فرما۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا کہ ان کے لیے نرمی کا پہلو ہر وقت جھکا کر رکھو، اور فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہو، ان سے اونچی آواز کے ساتھ بات نہ کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات جو ہر وقت مسلمان کے اوپر لاگو ہیں، ان کا تو میڈیا کو کبھی کوئی خیال نہیں آیا۔ میڈیا کو خیال آتا ہے تو ماؤں کا عالمی دن، فلاں عالمی دن، فلاں عالمی، کوئی دن خالی ہے ہی نہیں، اور جتنے یہ دن منائے جا رہے ہیں اتنے ہی حالات خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے دور کر کے ان غیروں کی تعلیمات پہ چلایا جا رہا ہے، تو پھر حالات ٹھیک کہاں سے ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوچھا گیا تھا نا، من احق بحسن صحبتی، میری اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امک کا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پوچھنے والے نے دوسری دفعہ ثم من، پھر کس کا نمبر ہے؟ فرمایا امک کا، تیری ماں۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کس کا نمبر ہے؟ پوچھا تیری ماں۔ اللہ اکبر۔ چوتھی دفعہ اس نے پوچھا تو فرمایا تیرا باپ۔ اور باپ کا درجہ یہاں چوتھا بیان ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ خدمت کا حقدار نہیں ہے یا تھوڑا حقدار ہے، مطلب یہ ہے کہ ماں کمزور ہوتی ہے، باپ پھر بھی اپنے وسائل ہوتے ہیں، کمانے والا ہوتا ہے، لیکن اس کی خدمت بھی کرنا ہے۔ فرمایا تیرا باپ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، یعنی تو اس کی خدمت کر کے جنت کے اندر داخل ہو جا، یا اسے ناراض کر کے جہنم کے اندر چلا جا۔ اور ماں کے لیے فرمایا تھا نا اس شخص کو جو یمن سے آیا تھا کہ آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچنے کی بات ہے، یمن سے چل کر مدینہ منورہ آیا، ہزاروں کلومیٹر طے کر کے آیا، کسی گاڑی پہ نہیں آیا تھا، ٹرین پہ یا جہاز پہ نہیں آیا تھا، وہ اونٹ پہ آیا یا گھوڑے پہ آیا، کتنے دن کا سفر طے کر کے مدینہ منورہ پہنچا۔ اس وقت مدینہ اور مکہ کا سفر جو 400 کلومیٹر ہے 7 دنوں کا تقریباً تھا، اور یہ مکہ سے بھی آگے جنوب کی طرف یمن ہے، وہاں سے چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، مدینہ پہنچا، جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتا ہے، لیکن آپ نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا جی ہاں زندہ ہے۔ تو آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ
اس کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، تو فرمایا کہ جاہد فی امی کا، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اور کیا فرمایا تھا کہ وَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، یاد رکھو تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی تہذیب، یہ ہے اسلام کا تمدن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام مسلمان، عام افراد جو ماں باپ بھی نہیں ہیں، جو قریبی رشتہ دار بھی اگرچہ نہ ہوں، ان کے لیے بھی فرمایا تھا کہ وَمَن لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تو ماں ہے۔ سال میں ایک دن انٹرنیشنل مدر ڈے وہ منانا اور غیروں کی نقالی کرنا، ان کی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کرنا، دراصل اسلام دشمنی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو خیر، یہ میڈیا یا میڈیا کو جو کنٹرول کرنے والے ہیں، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ان پہ تو ہمارا بس نہیں چلتا، نگار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے، لیکن ہم جہاں تک بات پہنچا سکتے ہیں ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش میں برکت عطا فرمائے۔ اسلام کا ایک اپنا کلچر ہے، اسلام کی ایک اپنی تہذیب ہے، اسلام کا ایک اپنا تمدن ہے، اسلام کا خاندانی نظام سب سے زیادہ مضبوط ہے، جس میں ماں باپ کو اف کرنے کی اجازت نہیں۔ اس سے بڑا مضبوط نظام کیا ہو سکتا ہے؟ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ماں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس سے بڑا مضبوط نظام کیا ہو سکتا ہے؟ جس میں کہا گیا ہو کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اس سے مضبوط نظام کون سا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اپنی تہذیب کو چھوڑ کر، اپنے تمدن کو چھوڑ کر، اپنے کلچر کو چھوڑ کر، دینی تعلیمات کو چھوڑ کر، کتاب اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر، صحابہ اکرام کی تعلیمات کو چھوڑ کر، ان کی زندگیوں کو جو انہوں نے محنتیں کی ہیں اور ہمیں دین پہنچایا ہے، اس سب کو چھوڑ کر یہ یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو اس لیے اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بالکل بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، اگر کوئی اسے ثواب سمجھ کے مناتا ہے کہ جی انٹرنیشنل مدر ڈے منائیں گے، ماں کو وش کریں گے، ماں کو لو کہیں گے، ہمیں ثواب ملے گا، تو یاد رکھو یہ بدترین بدعت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ثواب سمجھ کے نہیں کیا گیا ویسے ہی، تو پھر بھی غیر مسلموں کی تشبیہ کی وجہ سے بھی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے انہی کے اندر میں سے ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ پھر اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، حدیث شریف کی سمجھ عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق دے، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال اور ایمان کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کو اللہ اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے، اور جن کے ہاں ماں باپ دونوں زندہ ہیں، ایک زندہ ہے، وہ ان کی خدمت کر کے جنت کے وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔